نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو یا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قبل آنے والے تمام انبیاء، ان کا احترام بھی کرنا ہے، ان سے پیار بھی کرنا ہے، ان کی عقیدت بھی کرنی ہے، لیکن جو ان کے آنے کا مقصد ہے اس مقصد کو کبھی فراموش نہیں کرنا، کیونکہ جو قومیں مقاصد سے ہٹ جاتی ہیں نا وہ اصل سے ہٹ جاتی ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ نے جو رسول بھی دنیا میں بھیجا ہے نا اس لیے بھیجے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ رسولوں کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رسولوں کی اطاعت کی جائے۔ تو اگر کوئی اصل ہی بھول جائے کہ وہ کس مقصد کے لیے آئے تھے، ایک قرآن پاک نے دوسرے مقام پر حضور کے آنے کا مقصد بیان کیا ہے، فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ہم نے محبوب کو رب کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ اور چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں رب کا رستہ دکھایا ہے، حضور نے بتایا ہمیں، حضور نے آ کے بتایا کہ خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، اور عبادت کے لائق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ہمیں حضور نے رب کی معرفت کے رستے پہ ڈالا ہے۔ حضور کے غلاموں کبھی نبی پاک کا دیا ہوا یہ سبق نہ بھول جانا، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات، ہمیں اپنی ساری توجہات کا مرکز اللہ تعالیٰ کو بنانا ہے۔ یہ ہمیں ہمارے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سبق دیا۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ سبق دیا کہ یہ توحید تمہیں مضبوط کر دے گی، بھروسہ اللہ پہ کرنا، ڈرنا اللہ سے، رب کو راضی کرنے کی توقع کرنا، رب رسول کے رستے میں ہمیشہ رہنا، اس مقصد کو کبھی فراموش نہ کریں۔ اور ایک تیسرے مقام پر قرآن مجید نے حضور کے آنے کے مقاصد بیان کیے، فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول عطا کیا ہے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت کریں گے، ویزکیکم، اور تمہیں پاک فرما دیں گے۔ نبی پاک ہمیں پاک کرنے آئے، ہمارا تزکیہ کرنے آئے۔ حضور کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ مومن کے دل میں، مسلمان کے دل میں بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، عداوت نہ ہو، تکبر نہ ہو، خود پسندی نہ ہو، ہرس نہ ہو، ہوس نہ ہو، لالچ نہ ہو، کسی کے بارے میں اس کے ذہن میں برے خیالات، وَيُزَكِّيكُمْ، یہ پاک رسول تمہیں پاک کرنے آئے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ تمہیں کتاب اور حکمت سکھانے آئے ہیں، یہ قرآن محبوب تمہارے لیے لے کے آئے ہیں، یہ میرے رسول نے تمہیں سکھایا ہے۔ حضور نے ہر جگہ قرآن سکھایا، ہر جگہ، مکے میں برستے ہوئے پتھروں کے بیچ بھی قرآن سکھایا، اور بدر میں چلتی ہوئی تلواروں کے بیچ بھی قرآن سکھایا، اور احد کے اندر جب آپ کے مقدس دانتوں سے لہو مبارک نکل رہا تھا تب بھی قرآن ہی سکھایا، تبوک میں بھی قرآن ہی پڑھتے رہے، اور فتح مکہ پر بھی میرے رسول کریم قرآن پاک کی تلاوت ہی کرتے رہے۔ حضور نے قرآن سکھایا، امت کبھی قرآن کو چھوڑ نہ جائے، یہ مقصد ہے، یہ حضور کے ساتھ آنے والا نور ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، کبھی قرآن کو بھول نہ جانا، لیکن میری کتاب نہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور دانائی بھی سکھائیں گے۔ زندگی جذباتی اور جوشیلے لوگوں کی طرح نہ گزار دینا، بر جس طرف جوش آیا اس طرف نہ ہو جانا، ہواؤں کے رخ کے مطابق نہ چلنا، دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، معاملہ فہمی، بصیرت۔ کائنات کی ساری حکمتیں اگر پھوٹتی ہیں تو وہ دروازہ رسول سے خیرات لے کے پھوٹتی ہیں۔ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک طیبہ والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ نبی پاک علیہ السلام نے حکمت سکھائی، حضور سے دانائی سیکھے، حکمت سیکھے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور میرے محبوب تمہیں اس چیز کا علم دیتے ہیں جس کا علم تمہارے پاس نہیں تھا۔
हुजूर तो इल्म की खैरात बांटते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम तो अपनी कौम को इल्म देते हैं, शऊर देते हैं। और हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया ये इल्म मेरी विरासत है। फरमाया जिसके साथ रब भलाई करने का इरादा करे उसे दीन की समझ अता फरमाता है। इल्म की तरफ बढ़े, शऊर की तरफ बढ़े। हमें इल्म सिखाना ये हुजूर के आने के मकासद हैं। अगर उम्मत इन मकासद को नहीं समझती, इस पर गौर नहीं करती, तवज्जो नहीं देती, तो फिर उसने उस बात को समझा नहीं जिस बात के लिए हुजूर तशरीफ़ लाए हैं। हमें ज़रा सीने खोल के, आंखें खोल के इस 12 रबीउल अव्वल शरीफ पे कम से कम कुरान पाक के इन 3 मकामात पर ही गौर कर लेना चाहिए। एक तो रसूल इसलिए आते हैं कि उनकी इताअत की जाए, और मेरे रसूल की इताअत का तो अजर ये है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। फरमाया अगर तुम नबी की पैरवी करोगे तो अल्लाह के महबूब बन जाओगे, अल्लाह तुमसे प्यार करेगा। तो एक तो रसूल आते हैं इसलिए कि उनकी पैरवी की जाए, और एक हुजूर ने हमें दावत दी है अल्लाह की जानिब, और एक हुजूर हमें तज़किया देते हैं, पाक करते हैं, किताब सिखाते हैं, हिकमत सिखाते हैं, इल्म सिखाते हैं। इसलिए ये मकासद जो हुजूर के आने के हैं इनको ज़रूर समझ लें, ज़रूर समझ लें, इस पर ज़रूर गौर कर लें। ले के पहलू में गमे उम्मत नादार आए और उम्मती उम्मती कहते हुए सरकार आए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना अमल है। बेहतरीन, अगर कोई शख्स एक खूबसूरत तरीन ज़िंदगी तरतीब देना चाहे और वो महसूस करे कि ज़िंदगी बावकार भी हो, हसीन भी हो, सुकून वाली भी हो, और ज़िंदगी इस तरह की हो जिसमें मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ भी न पहुँचे, और ज़िंदगी इस तरह की हो कि मेरी वजह से किसी का फ़ायदा भी हो जाए, और ज़िंदगी इस तरह की हो कि मेरा वजूद बेकार ना हो, मेरी सलाहियतों को जंग ना लगे, मैं कुछ कर जाऊं, कुछ कर गुजरूं, ज़माने को कुछ दे जाऊं, मिल्लत के लिए, कौम के लिए, वतन के लिए, मज़हब के लिए, दीन के लिए, अकीदे के लिए कोई खिदमात सर अंजाम दे जाऊं, मैं कुछ नज़रियात में बुलंदी पैदा कर जाऊं, मैं कुछ कर जाऊं। अगर कुछ चाहे कि मैं कुछ कर जाऊं तो लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। फिर उसके लिए मेरे नबी पाक की ज़िंदगी एक बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन नमूना। हम ना जब कुछ करना भी चाहते हैं ना तो तब भी ना उसमें पहले अपना आराम साइड पे कर लेते हैं, अपना सुकून साइड पे कर लेते हैं, अपना खाना पीना, अपना नफ़ा साइड पे कर लेते हैं। पहले सारी चीज़ें अपनी ज़ात की उसमें से माइनस करके फिर हम कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसे तो नहीं ना कुछ होता, नहीं करना कुछ ना पड़े, नाम ज़्यादा हो, खिदमत कोई भी ना हो, नंबर पहला हो, ड्यूटी कोई भी ना हो, अजर सबसे ज़्यादा हो। बातों के साथ जो लोग पुलाव पकाते हैं वो ज़्यादा भी घी डालने तो खर्चा कोई नहीं आता, मसाला जात महंगे इस्तेमाल करें, बातों से जो पुलाव पकाना है। और अगर किसी ने अमलन आना है तो फिर तो मेरे भाई ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। आप थोड़ा सा इस आयत मुकद्दसा का पस मंज़र समझेंगे। ये आयत नाजिल कब हुई? ये आयत नाजिल हुई है ग़ज़वा खंदक के मौके पर। सारे अरब कबाइल जमा हो के यकबारगी उन्होंने हमला कर दिया मदीना तैयबा पे। और ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं, अंदर की सूरत हाल ये है कि यहूदी जो बड़ी देर से मुआहदा किए हुए थे मुसलमानों के साथ, उन्होंने मुआहदा भी तोड़ दिया। मुनाफिकीन मदीना तैयबा में जो बड़ा इजहार करते थे ज़ाहिरी जुमलों और लफ्ज़ों के साथ, वो पीछे हो गए। कहत का ज़माना है, मुआशी हालात भी बड़े सख्त हैं। अब इन हालात में सारे का सारा अरब कुफर जो है वो जमा होके आ गया। अब हुजूर ने उनके ख़िलाफ़ खड़े होना है। सहाबा को जमा किया गया, मुशावरत की गई, अब क्या किया जाए। हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला उन्होंने मशवरा दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे इलाके में यूँ होता है कि जब इस तरह का मामला हो तो खंदक खोदी जाती है, उसमें आग जलाई जाती है और फिर दुश्मन से मुकाबला किया जाता है। अब खंदक खोदनी है और इतनी बड़ी खोदनी है कि घोड़ा उसको क्रॉस ना कर सके, तो उसके लिए भी तो असबाब चाहिए।
یعنی اندر بھی حالات اس طرح کے نہیں ہیں. جو مدینہ طیبہ کے اندر جو آبادیاں موجود ہیں وہ بھی سارے ظاہری طور پر ساتھ چھوڑ چکے ہیں, اور سامنے جو لوگ آئے ہیں وہ سارے جمع ہو کے یکبارگی آئے. اب مقابلہ ہے اور مالی حالات بھی کمزور ہیں. حضور نے فرمایا کھودو بھائی خندق. کیا غریبوں کے بچے صرف دکھ اٹھائیں گے؟ مسکینوں کے بچے صرف دنیا میں دکھ اٹھائیں گے؟ حضور نے لوگوں کی اس بات کو غلط کیا. جس طرح باقی لوگ خندق کھودنے میں مشغول تھے, اللہ کے رسول خود بھی مشغول ہو گئے. لوگ جیسے اندر سے مٹی اٹھا اٹھا کے خندق سے باہر لاتے تھے, نبی کریم بھی اٹھا کے باہر لاتے تھے. جتنی محنت دوسرے کر رہے تھے حضور اس سے ڈبل کر رہے تھے. بلکہ صحابہ فرماتے ہیں درمیان میں کچھ ایسی چٹانیں آئیں جو ہم سے نہیں ٹوٹتی تھی, تو حضور نے فرمایا مجھے دونا تھوڑا, مجھے دونا اوزار, میں تمہیں توڑ کے دیتا ہوں. حضور نے باقاعدہ عملاً اس میں کام کیا. اور جب ہم نے کہا نا یا رسول اللہ ہم نے تو بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں, تو حضور نے کپڑا ہٹا کے کہا تم نے اگر ایک باندھا ہے تو میں نے 2 باندھے ہوئے ہیں. عملاً حضور نے حصہ لیا. ایک مہینہ پورا مدینہ طیبہ کا محاصرہ کیے رکھا کافروں نے, اور کڑاکے کی سردی, حالات اور طرح کے. ان سارے حالات میں یوں ڈٹ کے میرے رسول کریم نے مقابلہ کیا, یوں ڈٹ کے مقابلہ کیا کہ وہ جو آئے تھے نا مہینہ پورے کے لیے اور سارے جمع ہو کے آئے تھے, نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے. تو غدار ہے, دوسرا قبیلہ کہتا تو غدار ہے, تو نے کہا تھا جیت جائیں گے, تو ہمیں لے کے آیا تھا, تو نے شرارت کی تھی. ایک مہینہ محاصرہ کرنے کے بعد وہ سارے وہاں سے خائب و خاسر ہو کر ذلیل و رسوا ہو کے نکل گئے. اور ان سارے حالات میں حضور یوں ڈٹ کے کھڑے ہوئے کہ کمزور پڑنے والے لوگوں سے, پریشان رہنے والے لوگوں سے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرا جانے والی امت سے, اور ذرا ذرا سی باتوں پر ٹینشن طاری کر لینا اور کالا جادو ہو گیا, نظر لگ گئی اور فلانا آ گیا اور فلانے کی وجہ سے ایسا ہو گیا اور فلانے نے مجھے یوں کر دیا اور فلاں کی وجہ سے میں کامیاب نہیں ہو سکا اور فلانا میرے ساتھ چلتا. تو اللہ کریم نے ان ساری کمزور باتیں کرنے والے ہم جیسے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ حالات دیکھو اور میرے رسول کا ڈٹنا دیکھو, اور ان حالات میں بھی پورے کفر کو بھگا دینے کا انداز دیکھو. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, فرمایا تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے.